بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ یعنی کہ قول اور فعل کا جو تضاد ہے یہ قرآن کے اندر واضح طور پر بیان کیا کہ مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں، سبحان اللہ، جس کا قول جو ہو وہی اس کا فعل ہو اور جو وہ فعل ہو وہی اس کا قول ہو۔ جب قول اور فعل ایک ہو جائیں تو بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ سوال کیا کہ خوف اللہ کا کیسے آ سکتا ہے؟ انسان اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، تو یقیناً اس کے دل کے اندر یہ رب کہتا ہے کہ میں مومن کے دل کے اندر بستا ہوں۔ جب رب دل کے اندر ہے تو اس کا خوف کہیں نہ کہیں ہے۔ کیا بات ہے، ہر مومن کے دل کے اندر رب کا خوف موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا اور وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگا توبہ توبہ، جس طرح آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر ہم توبہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ وہ شخص بھی سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں۔ علامہ صاحب میں آپ کی گفتگو کو سوری میں یہاں پہ روک رہا ہوں، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے نا آپ نے یہ گفتگو اور یہ مثال یہیں سے سنانی ہے، اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ جو بات آپ کر رہے ہیں یقیناً میں بھی سننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے۔ مختصر سے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے جی، مختصر سے وقفہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ علامہ صاحب جو ذکر آپ کر رہے تھے وہیں سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول اور فعل کے تضاد کے متعلق میں فرما رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اے انسان تو زبان سے تو توبہ کر رہا ہے لیکن تیرا دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ اے مولا کائنات میں کیسے رب سے توبہ کروں تاکہ میری توبہ اپنے دل کے برابر ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تیری زبان پر ہے یہ تیرے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ زبان اور دل یہ دونوں چیزیں اگر یکجا ہو کر رب سے توبہ کریں تو یقیناً یہ اس کے قول اور فعل کے اندر جو ہے ایک ساتھ یکساں ہو سکتا ہے۔ باقی خوف خدا کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں بڑا واضح فرمایا سورۃ الرحمن کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے خوف کیا اسے 2 جنتوں کی بشارت ہے، اسے اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور خوف خدا ایسا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ کو اس قدر خوف خدا تھا کہ جب آپ نماز پڑھاتے تو آپ اس قدر زار و کتار سے روتے کہ آپ کی نماز پڑھانا مشکل ہو جاتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لاتے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوف خدا آپ کے چہرے پر طاری ہوتا کہ آپ کے چہرے کے آثار سے، آپ کی داڑھی مبارک سے واضح ہوتا کہ آپ کس قدر خوف خدا میں لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زیادہ خوف خدا نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مکھی کے سر کے برابر خوف خدا اپنے دل میں رکھ لیا اللہ اسے جہنم سے آزاد عطا فرما دے گا، جہنم سے اسے آزادی مل جائے گی۔ تو آپ کی پروگرام کی وساطت سے میں یہی عرض کروں گا کہ آج یہ ہمارے پاس وقت موجود ہے اللہ کو راضی کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ ماہ سیام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، آئندہ سال ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ آج ہم اپنے قول اور فعل کو ایک جگہ کر لیں، آج ہم اپنی جلوت اور خلوت کو ایک جگہ کر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ سیام کے اندر خوبصورت بات آپ نے کی۔ میں علامہ صاحب ایک